یونیورسٹی آف لاہور میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے دوسری مبینہ خودکشی کی کوشش کا واقعہ۔ اسٹوڈنٹ فاطمہ صحت یابی کے بعد کیا واپس یونیورسٹی جوائن کر سکتی ہے؟ بھائی سے جب پوچھا گیا اس نے بتایا جی کہتی تھی میں نے 7 بجے جانا ہے۔ 7 بجے کون سا اسکول کون سا یونیورسٹی لگتی ہے؟ اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ ابھی بہتر ہے، ہوش میں ہے۔ فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں ایسا کیا چل رہا ہے اور یہ سارے انسیڈنٹ اس کی اب رپورٹ بھی تیار ہو چکی ہے، جو ایک انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ اس میں رپورٹ میں کیا سامنے ہے؟ بچی ہے فاطمہ جس نے یہ کوشش کی، اس کی حاضری جو تھی وہ 80% سے اوپر ہے۔ اس نے کیوں چھلانگ لگائی؟ جو پولیس کی رپورٹ آ رہی ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے، آپ کی بات سوشل میڈیا والی وہاں سے کچھ اور پتہ چل رہا ہے۔ یہ وہی سوشل میڈیا پہ تو دیکھیں، پہلے میں بچی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ ابھی بہتر ہے، ہوش میں ہے، کھا پی رہی ہے، اس کی جو سانس کی نالی تھی اتار دی گئی ہے، تو الحمدللہ شی از ریکورنگ۔ اچھا، اب دوسری چیز ہے کہ بچی اچھی تھی، اٹینڈنس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، دیٹ واز ابو 80%۔ پریشر اس کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا، ابھی تک اس نے پہلا امتحان تو دیا ہی نہیں، اور امتحان تقریباً ابھی بھی ہمارا امتحان ہے پیر کو، اس پیر سے سٹارٹ ہونے تھے، تو اس نے اس سے 2 ہفتے پہلے تقریباً، ہاں 1 ہفتہ تو گزر گیا، تو 2 ہفتے پہلے امتحان سے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ لیکن کوشچن ہمیں جو انکوائری، ہم نے جو انیشیل انکوائری کی، جو ہمیں CCTV فوٹیج ہمیں ملے جو یونیورسٹی سے، اس میں یہ اسٹوڈنٹ آئی 7 بجے۔ اس کو بھائی سے جب پوچھا گیا اس نے بتایا جی ہم نے، یہ گھر پہ کہتی تھی میں نے 7 بجے جانا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ 7 بجے کون سا اسکول کون سا یونیورسٹی لگتی ہے؟ اچھا، وہ یہاں آ گئی، اس کے بعد ہمارے CCTV فوٹیج جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس نے تقریباً 30 منٹ کسی سے فون پہ بات کی۔ اچھا، جب ہم نے اس کا، اور اس کے بعد فون پہ بات کرنے کے بعد اس نے یہ قدم اٹھا لیا۔ اچھا، جب اس کا جو فون ہے اس کے اوپر ایک پیٹرن ہے جو لاکس لگے ہوتے ہیں، وہ بھائی بیٹھا ہوا تھا، تو پولیس والوں نے کہا کہ جی کسی کو پتہ ہے یہ لاک کیسے کھولنا ہے؟ بھائی کون ہے؟ بھائی نے لاک کھول دیا۔ ہم نے کال لاک دیکھی تو اس میں 30 منٹ کی کوئی کال نہیں تھی۔ جب وہ کال نہیں تھی تو پولیس کو ہو گیا، انہوں نے اپنا جس بھی طریقے سے انکوائری کی، انہوں نے وہ نمبر نکال لیا جس کی بیس پہ کوئی گرفتاری بھی ہوئی، جو کہ میڈیا کے اوپر بڑا وہ چل رہا ہے۔ تو دیٹ مینس کہ آخری کال جو ہوئی ہے وہ اسی بندے کو ہوئی ہے جس کو گرفتار کیا گیا۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا، آگے بہت ساری چیزیں، بیانات اور وہ سارا کچھ بھی چل رہا ہے، انکوائری چل رہی ہے، آن گوئنگ ہے۔ جب بچی ٹھیک ہو جائے گی اس کا بیان بھی آ جائے گا، اس کے گھر والوں کا بھی آ جائے گا، تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن اس ساری چیز کے ساتھ ابھی تک جتنی بھی آئی ہیں اس میں کہیں یونیورسٹی کا کوئی پریشر تو نہیں آتا۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یا یونیورسٹی کی طرف سے کوئی پریشر اس کو دیا گیا جس وجہ سے اس نے جا کے قدم اٹھا لیا۔ آپ کہہ رہے ہیں یونیورسٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے اس چیز میں کہ وہ اپنے ذاتی مسئلے کی وجہ سے یہ اسٹیپ لے رہے ہیں۔ یونیورسٹی کو اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ حفاظتی تدابیر، حفاظتی اقدامات ایسے اسٹوڈنٹس، کیونکہ آپ کوئی مینٹل ٹیسٹ ہوتا نہیں یونیورسٹی میں بھرتی کرنے کے لیے، ایڈمیشن کے لیے، جو کہ اقدام ہم نے اٹھائے ہیں اس میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسٹوڈنٹس کو جو ان کی ساری کمپلینس تھی جو ہمارے سامنے اس ٹائم پہ جو سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا، ہم نے گریونس کمیٹی بنا دی اور 3 اسٹوڈنٹس کو اس گریونس کمیٹی میں شامل کر دیا۔ 3 ڈینز ہیں اور 3 اسٹوڈنٹس ہیں، تاکہ وہ جو بھی بچے کا ایک جینون کیس ہے اس کیس کو اس گریونس کمیٹی میں لایا جائے، ودن 5 days اس کا ڈیسیژن دیا جائے، اور وہ اسٹوڈنٹس دیکھیں بیٹھے ہوئے، گواہ رہیں کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے فیئر اینڈ اسکوائر ہے، ان کی پوری سے ہے اس کے اندر، وہ پورا ایک ووٹ ہے اس کا، ہر اسٹوڈنٹ کا ایک ووٹ ہے، تو 3 ووٹ اسٹوڈنٹ کے ہیں، 3 ووٹ ڈینس کے ہیں، ٹیچر۔ تو یہ اس کو کیا گیا، جس کی 2 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور ان فیکٹ ابھی جب ہم یہ انٹرویو کر رہے ہیں تو تیسری میٹنگ آج چل رہی ہے کیونکہ منڈے سے پیپرز تھے۔ دوسری چیز ہم نے یہ کی کہ جی اس سارے واقعے کے بعد ہم نے یہ کیا کہ جی ہمیں چاہیے، چونکہ اس طرح کے جب ہم نے اویس والا کیس اسٹڈی کیا اور انکوائری کمیٹی کی ہمارے پاس تو رپورٹس اپنی والی جو انکوائری تھی اس کی رپورٹس آنا شروع ہو گئی، تو یونیورسٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی فوراً سے پہلے ہمارے یہاں پہ ہیلتھ ویلنس سینٹر ہونا چاہیے جس میں سائیکالوجسٹ ہوں۔ آلدو ہمارا سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، 2 سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں آن دا گراؤنڈ، آن کیمپس اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے بچے خود جا کے شاید سائیکالوجسٹ سے ملنا نہیں چاہتے۔ تو ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمارے پاس ایک سینٹر ہو جہاں پہ ان کو لے جایا جائے، ایسے اسٹوڈنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے، اور ادھر وہاں پہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے۔ تو وہ ہمارا اس منڈے کو ہماری اس کی انوگریشن بھی ہے، وہ بھی ہم نے تیار کر لیا ہے ہماری نئی بلڈنگ میں۔ تیسری چیز ہم نے یہ کیا کہ جی سب سے قیمتی ہے جان بچ جائے تب بھی علاج ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہاں جی بالکل، تو اس میں ہم نے ساری جتنی بلڈنگ جہاں پہ بھی ایسی پروبیبل کوئی جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی بچہ اس طرح کا بے وقوفانہ قدم اٹھا سکتا ہے، وہاں پہ ہم نے نیٹس لگائے تاکہ اگر ایسا کوئی قدم اٹھائے اس کی جان بچائی جا سکے، اور اس کے بعد جان بچانے کے بعد اس کو پراپر کاؤنسلنگ کی جا سکے۔ تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری یونیورسٹی نے کی، اور میرے خیال میں اس سے آگے بھی ہم کرتے جائیں گے، جیسے جیسے ہم اور سیکھتے جائیں گے اس دونوں واقعات سے، تو ہم اور بہتری لاتے جائیں گے۔
سر اب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو دو اسٹوڈنٹ تھے اویس سلطان اور فاطمہ، جس میں سے فاطمہ کی جان آپ کی یونیورسٹی انتظامیہ نے یا اسٹوڈنٹس نے مل کے بچا لی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے اور ریکوری بھی میں ہے، لیکن یہ بتائیں کہ جب وہ فلی ریکور ہو جاتی ہے، اللہ جانتا ہے کہ جب کتنا ٹائم لگتا ہے کہ اس کی ریکوری میں، جب وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، کیا یونیورسٹی اس کو دوبارہ ایکسیپٹ کرے گا، دوبارہ یونیورسٹی میں آنے دے گا دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یا دوبارہ ایک یوں کہہ لیں کہ رسک لینے کے لیے کہ آپ دوبارہ آئیں یہاں پہ اس یونیورسٹی کا حصہ بنیں؟ بڑا اچھا سوال. پہلی چیز الحمدللہ شی از فائن، شی از ٹاکنگ، کھا پی رہی ہے، اور اللہ سے بڑی امید ہے کہ جی یہ کچھ دنوں کے اندر، کیونکہ اس کے 2 آپریشن اکٹھے ہیں، جو بورڈ بیٹھا تھا وہ یہ چاہتے تھے ایک ہی دفعہ اس کو انیستھیزیا دیا جائے، اور اس کے ٹخنوں کا ایک ہونا آپریشن اور ایک اس کی ریڑھ کی ہڈی کا، دونوں اکٹھے کیے جائیں. تو انشاءاللہ وہ ہونے کے بعد شی ول بی اپ اینڈ بالکل نارمل، اس میں نارملسی کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. جہاں تک یونیورسٹی کا موقف ہے کہ جی یونیورسٹی اس کو لینا چاہے گی، بالکل وہ ہماری اسٹوڈنٹ تھی، ہماری اسٹوڈنٹ ہے، ہماری اسٹوڈنٹ رہے گی، پاس ہونے کے بعد بھی وہ ہماری علمنائے رہے گی. وی آر پراؤڈ کہ ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹ ہمارے علمنائے دنیا میں بیٹھے ہوئے. یونیورسٹی کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے. ہاں ہم چاہتے ہیں پہلے وہ صحت مند ہو، جس ٹائم پہ اس کو ڈاکٹر اجازت دیں گے کہ جی آپ اس قابل ہیں کہ آپ یہاں سے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائیں، اب آپ کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ یونیورسٹی جوائن کر سکتی ہیں، تو وی ول بی مور دین ہیپی ٹو ہیو اے بیک. ٹھیک ہے، تو یہ بتائے گا جب فاطمہ ریکور ہو جائے گی، بالکل نارمل ہو جائے گی، چلنے پھرنے لگ جائے گی، یا جس طرح بھی وہ یونیورسٹی آئے گی، کیا اس کا کوئی ویلکم بھی کیا جائے گا؟ اور اس کی فیملی سے کوئی رابطہ ہوا ہے کہ فیملی اب اس کے جو مطالبات ہیں فاطمہ کے، اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، یا پھر ابھی بھی وہی ضد ہے؟ اچھا، فیملی کو یہ تو ہم بتا چکے ہوئے ہیں، یہ بہت پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ جی ہماری اپنی اسٹوڈنٹ ہے تو یونیورسٹی از ولنگ ٹو ٹیک ہر بیک، اور ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے پاس ہی پڑھے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم ان کو بالکل کیٹیگوریکلی بتا چکے ہیں. دے ور ویری تھینک فل ٹو دا یونیورسٹی کہ جی اس واقعے کے بعد یونیورسٹی سپورٹ کری. دوسری چیز جو آپ نے پوچھی ہے، دوسرا ویلکم میرے خیال میں یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کو ایک نارمل لائف اپنی جس طرح سے ہے اسی طرح سے چلنا چاہیے، جیسے ریگولر چل رہی ہے. جو اس کے رولز ریگولیشنز ہیں ہمیں اس کے اکارڈنگلی چلنا چاہیے. وہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں تمام اسٹوڈنٹس پہ جو کہ فاطمہ پہ ہوتے ہیں، اور فاطمہ بھی وہی ریگولیشنز امپلیمنٹ ہوں گے جو باقی تمام پہ ہوں گے. ویلکم میرا خیال ہے ان اے سینس کہ جی ہاں کم بیک، بالکل ڈیفینیٹلی وی ول بی مور دین ہیپی کہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جس کسی بھی وجہ سے، کوئی پرسنل وجہ سے اس نے ایک ہر قدم اٹھایا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا اور وہ ہمارے پاس واپس آئے. ہاں یونیورسٹی اس کو یہ ضرور سپورٹ کرے گی ہر لحاظ سے، آؤٹ آف دا وے جا کے، کہ فرض کریں شی از آن دا ویل چیئر، تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے کہ اس کو ہر لحاظ سے وہ سپورٹ دی جائے تاکہ وہ اپنی کلاسز اٹینڈ کر سکے، لیب میں جا سکے. یہ یونیورسٹی اس کو پرووائڈ کرے گی. وہ باقی بھی ڈسیبل اسٹوڈنٹس کو کرتی ہے جو بھی اس طرح.